بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہی وہ الفاظ تھے جن سے تقریباً آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا. کورونا کے دن تھے. کسی کے کہنے سے کسی نے آ کے کہا کہ سر آپ کو لیکچر وغیرہ کا آغاز کریں. تو اس کے کہنے پر اسی نے، جس طرح یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک عام سا موبائل، ایک عام سا کیمرہ، اس سے آغاز کیا اور آج الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور یہاں پر کھڑا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے انتہائی کم وقت کے اندر مجھے اتنی عزت بخشی کہ آج میں اس قابل ہوا کہ آپ کے سامنے کھڑوں. اور اس کے بعد احمد قیوم صاحب، ان کا نمبر میرے موبائل میں آج بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے نام سے سیو ہے، ان کے نام سے سیو نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے لیکچرز کا آغاز کیا تو ایک دن مجھے ایک ان نون کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی آپ عمر بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی عمر بات کر رہا ہوں. آپ وہی ہیں جو لیکچر دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل وہی ہوں. تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، نام مجھے سب بھول گیا. انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، سیکریٹری ہوں، اور اس طرح میں جو ہے نا لیکچرز وغیرہ ارینج کرتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے بہت حوصلہ افزائی کی بات تھی جس نے مجھے بہت ہمت بخشی اور میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. اور پھر احمد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب انہوں نے فائدے گنوائے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس طرح یوٹیوب کے اوپر، بظاہر یہ لگتا ہے اور ایک بڑا کنسیپٹ بھی ہے کہ جب ہم ٹیچنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑی کوئی لو پیڈ قسم کی یہ فیلڈ ہے، اس میں کوئی پیمنٹ نہیں ہے. لیکن چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آؤ دو اگر ہم میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ٹیچر لو پیڈ ہی ہے. لیکن اگر ہم عزت کے حوالے سے بات کریں تو جتنی رسپیکٹ عزت ٹیچر کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. اور ہم جب پیسہ کماتے ہیں تو پیسے کے بعد ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ عزت دیں. تو پیسہ کما کے عزت لے لیں یا ٹیچر کے ذریعے سے ڈائریکٹ اگر ہم عزت تک پہنچ جائیں تو میرے خیال میں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچر لو پیڈ ہے. اور لاسٹ ایئر پہلی بار فروری کے مہینے میں لاہور آیا اور میرے بڑے بھائی عامر صاحب انہوں نے کہا کہ آج الیکشن ہے، چلے آپ کو الیکشن والے دن پہ لاہور کے رنگ دکھا کے آتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آپ کے ساتھ. اس سے پہلے لاہور میں ایسا میرا کوئی انٹریکشن نہیں تھا، آنا جانا بہت کم تھا. میں سال میں 1 بار آتا تھا اور میں بہت حیران ہوا اور بڑا پریشان بھی ہوا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی سیلیبریٹی آ گئی ہے، کوئی 100-150 لوگوں نے آ کے میرے ساتھ سیلفی بنوائی. تو میں پریشان سا ہو گیا کہ یار یہ ہوا کیا. ہر بندہ آ رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ سر ہم آپ کے لیکچر سنتے ہیں، آپ کے لیکچر سنتے ہیں، آپ کے لیکچر سنتے ہیں. اس کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ واقعی اگر آپ اس پروفیشن کو، کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے نالج کو اپنے پاس رکھ کے کوئی بہت بڑا بن جاؤں گا، تو کبھی بھی آپ بڑے نہیں بنیں گے. جب اس نالج کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے. تو پھر ان سب کے بعد میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں طارق صاحب، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اب ہم نے آپ کو واپس نہیں جانے دینا. تو پھر یہاں پہ میں نے ایک آغاز کیا اپنی اکیڈمی کا بھی. احمد صاحب نے بار کونسل میں بلایا، یہاں پر موقع ملا، یہاں پر لیکچر دینے شروع کیے. اور اس کے بعد ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ میرے لیے اور پاکستان کے لیے بھی شاید بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ مجھے کنسیڈر کیا جا رہا ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرے ابھی جو لیکچر ہیں سال کے آخر تک وہ 10,000 لیکچرز ہو جائیں گے جو کہ یوٹیوب پر. اور جو لیکچر کی لینتھ ہے وہ ٹریڈیشنل 5 یا 10 منٹ نہیں ہے. میرے لیکچرز 1.5-2 گھنٹہ اور کچھ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہیں. اور الحمدللہ لاسٹ ایئر مجھے جو پرائز ملا تھا یوٹیوب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ 15 لاکھ آور، منٹ نہیں 15 لاکھ آور مجھے یوٹیوب پر لائیو سنا گیا تھا میرے لیکچرز کی صورت میں. تو اب بیسک مقصد جو آج یہاں پہ تھا آپ کے ساتھ بات کرنے کا، جس کے لیے ہمیں دعوت دی گئی، وہ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے تھا. تو میں ہمیشہ تھوڑی سی سادی سی باتیں کرتا ہوں، دیہاتی سا بندہ ہوں اور سادی مثالیں ہوتی ہیں. تو ایک سادی مثال سے میں آغاز کروں گا کہ اگر ہم کیا کریں، اگر ہم رائتا منگوا لیں کسی بہت ہی اچھی جگہ سے اور سلاد بھی بڑا اچھا قسم کا ہو، لیکن جس بریانی کے اوپر ہم نے وہ رائتا اور سلاد ڈالنا ہے اگر وہ موٹے چاول والی ہو نا تو رائتے اور سلاد کا مزہ خراب ہو جائے گا، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا. تو اب ہم جس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ رائتا اور سلاد ہے، یعنی کہ آفٹر کمپلیشن آف LLB ہم ابھی جو بعد ووکیشنل کورسز وغیرہ کریں گے، یہ رائتا سلاد ہے. اس کا مزہ تب ہی آئے گا جب LLB کے 5 سال کی جو بریانی پکے گی نا وہ دل سے پک کے آئے گی. اور اس میں سب سے بڑا ایشو جو میں نے فیس کیا، کیونکہ ابھی اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر آلموسٹ 3,000 سے زیادہ لاء گیٹ کا اسٹوڈنٹ جو لائیو میرے پاس فزیکلی آیا اور ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے جو کہ آن لائن رہے. جوڈیشری کے حوالے سے الحمدللہ کوئی 1,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ سارے صوبے سے ہمارے پاس فزیکلی آیا. تو میں پھر چھوٹے سروے کنڈکٹ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایشو کہاں پہ ہے
اس ایشو کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اور آپ لوگوں کو ایک مزید جو آپ لوگوں کا اگر انٹرسٹ جس میں کہوں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو میرا ایک سروے یہ ہے کہ جو ابھی لا کے زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مور دین 50% یا وکلا کے بچے ہیں, بہن بھائی ہماری فیملیز میں سے ہیں. تو مطلب ہم ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اس لا کی ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ہم یہ کہہ کے اگنور نہیں کریں گے کہ خیر میرا لا کی ایجوکیشن کا کیا کام, میں تو وکیل ہوں, میرا تو کام چل رہا, کل میرے ہی بچے نے وکیل بننا ہے. جیسے احمد صاحب نے کہا کہ یہ تیسری پشت میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, بھابھی, سسٹر 38 لائرز ہیں میری فیملی کے اندر. تو اب آگے ہم نے ہی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آنا ہے, تو ہم ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, ہم اس چیز کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو جو سب سے مین چیز مجھے نظر آئی وہ یہ نظر آیا کہ لوگ اس وقت بیئر ایکٹ کی ریڈنگ, لا کی ریڈنگ چھوڑ چکے ہیں. ابھی ہمارے پاس وہ آتے ہیں جی ہم ان کو جوڈیشری میں تیاری کروا دیں, 6 مہینے میں 5 سال کی چیزیں کیسے کروائیں؟ بہت کم. آج تک میں نے اپنے اس 2 سال کے کیریئر میں جو ہزاروں اسٹوڈنٹس کا سروے اور انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے, سنگل بچہ چاہے وہ کسی بھی ادارے کا تھا, میں نے نہیں دیکھا کہ جو پورا بیئر ایکٹ لفظ بلفظ پڑھ کے آیا ہو. اور میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کو جوڈیشری کی تیاری نہیں کراتا, میں کسی کو جج نہیں بنا سکتا, میں آپ کو لا پڑھنا سکھاؤں گا. میں الف سے شروع کرتا ہوں, پہلے لفظ سے شروع کرتا ہوں اور آخر تک اس کو پڑھاتا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. اور لا میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر وہ چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگتی, اس کی امپورٹنس اس سے زیادہ. جب پھر ایک فردر میں نے سروے کنڈکٹ کیا کہ بچے بیئر ایکٹ کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے, وہ لا آخر پڑھ کے آتے کیوں نہیں ہیں, تو اکبر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے منہ کی بات چھین, انہوں نے جو چیز بتائی, ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے جو بیسیکلی ہم جو پریکٹس کے اندر بیٹھے ہیں, جو سینئرز ہیں, ہم لوگوں نے ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر دی ہے اور بچوں کے ذہنوں میں ایک بات بٹھائی ہے کہ جناب پریکٹس اور چیز ہے اور لا اور چیز ہے. تو پھر اس بات کے اوپر میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں گیا کہ یار واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے, کیونکہ بات حل تب ہی نکلے گا کہ اگر میں صرف کہوں کہ یہ بات غلط ہے تو یہ کیوں غلط ہے, یہ غلط کا آغاز. جیسے آپ کو پتا ہے کہ لا کے اندر مسچیف رول چلتا ہے کہ کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں کہ غلطی کیا تھی, کہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس کے پیچھے غلطی کیا تھی. اس کے پیچھے غلطی نہیں تھی, ایک مسکنسیپشن ملی کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ لا کبھی 1 سال کا ہوتا تھا اور پھر لا ہو گیا 2 سال کا. جو پریکٹس کا پورشن ہے آپ کو پتا ہے کہ بیئر ایکٹ کے ذریعے سے پیپرز بھی ہوتے تھے, لیکن وہ پارٹ آف دا پریکٹس کاؤنٹ ہوتا تھا, آن جاب ٹریننگ تھی, پارٹ آف دا تھیوریٹیکل پورشن نہیں تھا. تو نو ڈاؤٹ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ 20-25 سال پہلے یہ کہتے کہ جی لا کوئی اور چیز ہے اور پریکٹس کوئی اور چیز ہے, تو شاید پھر بھی 100% نہیں, شاید یہ بات اس طرح ٹھیک ہوتی کہ ہم وکالت میں انٹرنیشنل لا پڑھ کے آتے ہیں, یہاں پہ اس کی پریکٹس نہیں کرتے. جورسپروڈنس پڑھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے. اور جب میں نے کہہ دیا, کسی نے کہہ دیا جورسپروڈنس از دی مدر آف آل دی لاز, تو مطلب اسی سے تو سارے لا نکلے ہیں. تو وہ بھی کنسیپٹ غلط ہی تھا, لیکن اب بالکل غلط اس طرح ہوا کہ اب تھرڈ ایئر میں آپ کو ہم کیا پڑھاتے ہیں, CRPC پڑھاتے ہیں, CPC پڑھاتے ہیں, QSO پڑھاتے ہیں. جب مجھے کسی بچے نے کہا کہ جناب اس طرح یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں, تو میں نے سمپل کیا کیا, میں گیا آفس میں چیمبر میں بھائی کے پاس گیا, تو 200 کے قریب پرانی فائلز اٹھا لی میں نے جو ختم ہو چکی تھی, کلوز تھی, اور میں نے اٹھا کر وہ سارا کباڑ خانہ اپنی اکیڈمی کے اندر رکھ دیا. اب مجھے جو بھی بچہ کوئی آ کے یہ بات کہتا ہے کہ سر ہم تو اس لیے نہیں کر کے آئے کہ تھیوری اور ہے پریکٹس اور ہے, میں کہتا ہوں ایک فائل کھولو جو تمہارا دل چاہے اور اس میں سے لگی ہوئی کوئی ایک اپلیکیشن مجھے بتاؤ جو قانون کی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے کیس کے اندر لگی ہے. تو آگے سے جواب ہوتا نہیں سر ایسا تو کچھ نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کنسیپٹ ختم کرنا ہے کہ تھیوری کچھ اور ہے اور پریکٹس کچھ اور ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. تھیوری اور پریکٹس یہ ایک ہی چیز ہے. پریکٹس وہی اچھا کر سکتا ہے جو اچھے طریقے سے تھیوری پڑھ کے آیا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں بغیر تھیوری کے اچھا پریکٹسنگ لائر بن جاؤں گا تو یہ بالکل امپاسبل ہے. تو اس کو سمپل کرتے ہیں, اینڈ کی طرف چلتے ہیں. تو مین جو فوکس جو ایک کہتے ہیں کہ ہر ایک گفتگو کے اندر ایک حاصل گفتگو بات ہوتی ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلی چیز پروموٹ کرنی ہے اپنے ینگ لائرز کے درمیان, اپنے یوتھ کے درمیان, اپنے بچوں کے درمیان, وہ ریڈنگ. آلدو میڈیا نے چیزیں آسان کر دی ہیں, اب کوئی بھی چیز ہم نے آسان بھی کی ہیں, پر میں کہتا ہوں کہ مشکل بھی کر دی ہے. آسان یہ کر دیا کہ کلک کے اوپر چیز آ جاتی ہے, اور مشکل یہ کر دیا ہے کہ اب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, محنت کرنی چھوڑ دی ہے. پہلے ایک نوٹ بنانے کے لیے مجھے 2 کتابیں پڑھنی پڑتی تھی, اب میں جاتا ہوں نیٹ کے اوپر گوگل کرتا ہوں اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں وہی چند لفظ اٹھاتا ہوں, اٹھا کر سب کو بتا دیتا ہوں.
بک ریڈنگ اور بک کے اندر پرٹیکولر بیرک کی ریڈنگ کی جو پریکٹس ہے وہ ہم نے اپنے اندر لانی. اور دوسری بات، ایک گلا جو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جونیئرز کا، مجھے سینئر سکھاندے کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا سینئر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں جونیئر کی اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ جناب آپ اگر دیکھیں تو وہی سینئر جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھاتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی کو تو بہت اچھا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت اگر وہ کسی کو بہت اچھا سکھا رہے ہیں، کوئی بہت جلدی پروگرس کر رہا ہے، کوئی نہیں کر پا رہا، تو وجہ پیچھے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کچھ پڑھ کے گیا ہوگا تو ہمیں اس کو سکھانے کا بھی مزہ آئے گا. چٹے سفید کاغذ کے اوپر لکھنے پہ لازمی بات ہمیں کیا لگے گا، بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اور دوسری جو چیز ہے جس کے لیے میں بھی، جو آپ کو پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ایک چھوٹی سی سروس جو میں آپ سب لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، جو دے سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک کورس سٹارٹ کر رہا تھا. میں اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں جو ہم اسٹینو سے ڈرافٹنگ کرواتے ہیں. ایک کامن پریکٹس بن گئی ہے کہ ہمارے پورے کیسز اسٹینو ڈرافٹ کرتا ہے، نام ڈیٹ چینج کر دی اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے فیکٹس تھے وہی کے وہی اٹھا کر ڈال دیے. اگر ہم اپنے ینگ بچوں کو، میرے پاس جو تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں ان کو پہلی چیز یہی کہتا ہوں کہ بیٹا فی الحال سی پی سی سی آر پی سی پڑھ لیں، لیکن فوکس نہیں کرنا. فوکس کیوں نہیں کرنا کہ اگر آپ جا کر سینئر کو کبھی کہہ بھی دیں گے کہ سر انج نہیں اونج ہوتا ہے، تو آگے سے وہ کہے گا چپ کر کے بیٹھ جا، انج ہی ہوتا ہے تو سینئر ہے. تو جو چیز جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے لیگل ڈرافٹنگ. اس کو اپنے جو ہے وہ جونیئر سٹاف کے اوپر لے کر آئیں، اس کو آپ ختم کریں اسٹینو سے. اس مقصد کے لیے ہر جمعہ اور ہفتہ جو لوگ کہیں گے میں ان کے ساتھ اپنی زوم کی آئی ڈی شیئر کر دوں گا، ٹائم بتا دوں گا. آپ اپنی بارس کے اندر میرے اس کورس کو آن لائن، اس میں کوشچن آنسر اور تمام چیزیں جس کے اندر تمام پریکٹیکل سٹیپس، وہ کتابوں والی باتیں نہیں، وہ 5 لفظ نہیں، مکمل کس طرح کوئی بھی ڈرافٹنگ آپ کروا سکتے ہیں. آپ اپنے جو جونیئرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، تو میری طرف سے یہ ہے انشاءاللہ کہ میں آپ کو جو ہے یہ سروس اپنی طرف سے فری آف کاسٹ یہ دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی ہے، اگر میں اتنا پے آف کروں تو میرے خیال میں یہ انتہائی کم ہے. اور کیونکہ یہ بات ڈیفینیٹلی ینگ لائف تک بھی پہنچے گی، تو آخری بات جو اس پروفیشن کے حوالے سے ینگ لائف کے لیے میں کروں گا وہ کیا ہے کہ آپ بن جائیں جناب، اب اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں. مجھے ایک چیز بتائیں، کیا اسسٹنٹ کمشنر جتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، کیا وہ کمشنر 2 سال میں بن جائے گا، 3 سال میں بن جائے گا، پورا 20 سال کا سرکل پورا کرے گا سروس کا پھر جا کے بنے گا؟ آپ بن جائیں لیفٹیننٹ بن جائیں اور محاذ کے اوپر جا کے نشان حیدر حاصل کر لیں، اور اس کے بعد آپ جناب اپنے اوپر تمغہ جو ہے لگا لیں کہ میں بہت بہادر اور واقعی وہ بندہ ہے. کیا اس کو کوئی آرمی چیف لگا دے گا کہ جناب یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو آرمی چیف لگا دو کیونکہ اس نے پچھلی جنگ بڑی اچھی لڑی ہے جناب؟ لیکن واحد پروفیشن یہ وکالت کا ہے کہ جس کے اندر ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے کوئی ایسی سیڑھیاں، نو ڈاؤٹ سیڑھیاں ہیں ضرور، لیکن اس پروفیشن میں اتنا دم ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے ڈیڈیکیشن دے تو یہ واحد پروفیشن ہے جو آپ کو ایک دن میں یہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا سکتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، شاید میرا پریکٹس، میرا تجربہ آپ لوگوں سے انتہائی کم ہے، لیکن یہ اس پروفیشن کی وجہ سے، اس لا کی فیلڈ کی وجہ سے ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہی کچھ پریکٹیکل چیزیں جو میں نے فیل کیا، اس میں جو سب سے بڑی بات، سنگل بات، وہ یہی ہے کہ ہم نے جو چیز پروموٹ کرنی ہے اپنی بات کے اندر، وہ صرف ایک چیز اگر ہم پروموٹ کریں کہ کسی طرح ہم یہ ضروری بنا دیں کہ ہمارے بچے بیرکس کو پڑھیں، لاز کو پڑھیں، سمجھیں اور ڈرافٹنگ کریں، تو ہمارے مسائل انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.